وہ یہ کہ یہ اہل ایمان اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت کے اندر وہ امانت بھی آ جاتی ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی آدمی کسی نجی معاملے کے اندر مشورہ کرتا ہے، کسی پرائیویٹ معاملے میں مشورہ کرتا ہے، تو یہ آدمی اس کو مشورہ دے دیتا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات یہ کسی اور کے سامنے بتلائے، یہ اس کی بات اب تک محدود نہیں رکھتا، کسی کو بتلا دیتا ہے، تو یہ بھی امانت میں دیانت نہیں ہوتی بلکہ خیانت ہو جاتی ہے۔ تو جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ امانت کے اندر دوسری طرح کی امانت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس کسی نے پیسے رکھ دیے تو یہ اس کی حفاظت کرے گا، جب وہ طلب کرے گا تو یہ اس کے پیسوں کو، اس کی رکھی ہوئی چیز کو جوں کا توں اس کو واپس کر دے گا، تو یہ امانت میں دیانت ہوگی، اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ لیکن امانت کے اندر اگر خرد برد کی یا جان بوجھ کر کے امانت کی چیز کو ضائع کر دیا تو یہ امانت میں دیانت نہیں بلکہ خیانت ہوگی، یہ گناہ گار ہوگا۔ کسی نے گھر کے اندر فریج کے اندر گوشت رکھوا دیا ہے، دودھ رکھوا دیا ہے، جس وقت وہ طلب کریں جوں کا توں اسی طرح ان کو واپس کر دینا، یہ امانت میں دیانت ہوتا ہے، اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اس دودھ میں سے خود بغیر اجازت کے اگر استعمال کر لیتا تھوڑا سا بھی تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گا، اور خیانت گروں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ علماء نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں، یہ ایم این ایز کے عہدے، ایم پی ایز کے عہدے، وزارت عظمیٰ کے عہدے، یہ بھی امانت ہوتے ہیں، اور ان کا مستحق وہی ہوتا ہے جو صلاحیت بھی رکھنے والا ہو، کام کرنا اس کو آتا بھی ہو، اور صالحیت بھی رکھتا ہو، نیک بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات ذکر کر دی ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کے اندر، یہ ووٹ بھی امانت ہوتا ہے، اور اس کا مستحق کوئی کرپٹ، کوئی چور، کوئی ڈاکو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مستحق وہ ہوگا کہ جو صلاحیت بھی رکھنے والا ہو، صالحیت بھی رکھنے والا ہو۔ علماء نے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ نوکری کے اوقات کے اندر کمی کرنا یہ بھی خیانت کے اندر آ جاتا ہے، کہ ڈیوٹی اس نے کرنی ہے 8 گھنٹے، پیسے اس نے لینے ہیں 8 گھنٹوں کے، اور یہ اس اوقات کے اندر کمی کر لیتا ہے، 8 گھنٹوں کے بجائے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرتا ہے، تو یہ امانت میں دیانت نہیں ہے، یہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی، کام چوری ہو جائے گی، گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو اہل ایمان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر منافق کی ایک چوتھی علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے، بد اخلاقی کے اوپر اتر آتا ہے۔ بھلے مانس آدمی کوئی بات وقت اپنے حق کے لیے لڑنا پڑ جاتا ہے، لیکن بھلے مانس آدمی جب اپنے حق کے لیے لڑتا ہے تو بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، گالیاں نہیں نکالتا ہے، کچی باتیں منہ سے نہیں نکالتا ہے، دلائل کے ذریعے سے اپنے کیس کو لڑتا ہے اور دلائل کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہے۔ اور وعدوں کے